ارکان جو ہے کب سے شروع ہوتے ہیں، کب تک ختم کر سکتے ہیں جو حاجی حج کو جا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حاجی ہندوستان سے جاتے ہیں اکثر و بیشتر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے عمرہ ادا کر لیتے ہیں اور عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حج کی تمام ذمہ داریوں کو اور ارکان کو ادا کر کے حاجی ماشاءاللہ بنتے ہیں۔ تو اب یہاں سے جانے والے پہلے احرام کی حالت میں مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں اور اپنا سامان اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد کعبۃ اللہ آتے ہیں اور کعبۃ اللہ میں ماشاءاللہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو خوب جم کے دعا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہاں سے نکل کر حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور وہاں یہ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر پھر اس کے بعد طواف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 4 چکروں میں رمل کرتے ہیں، یعنی پیروں کو ذرا اونچا رکھ کے مرد چلتے ہیں اور عورتیں اپنی حیت پہ چلتے ہیں اور مرد ذرا شانہ ہلا ہلا کے چلیں گے۔ تو یہ 3 چکر ایسا ہوں گے اور 4 چکر نارمل ہوں گے۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے جگہ میں جہاں بھی جگہ ملے مطاف میں وہاں 2 رکعت طواف کی ہم پڑھ لیتے ہیں، جس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ کے ذرا زمزم پی کے پھر اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں سعی کے لیے جاتے ہیں۔ صفا سے شروع ہوتی ہے سعی اور مروہ پہ، پھر ایسے 7 چکر صفا کو جائیں مروہ پہ پہنچ جائیں تو 1 چکر پورا ہوگا، پھر ایسے 7 چکر لگنے سے یہ سعی پوری ہوگی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں شکرانے کی اور پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں اور بال کاٹ لیں عورتیں تھوڑا سا حصہ اور مرد حلق کریں یا قصر کر لیں، جو دونوں کی گنجائش ہے۔ تو اس سے عمرہ پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب حج کے ایام آتے ہیں تو 8 ذی الحجہ کو جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ کے نیت کر کے مینا کو جاتے ہیں۔ مینا میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور اسی طرح 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کر کے جیسے ہی ذرا سورج نکل جاتا ہے تو عرفات کی طرف کوچ کرتے ہیں اور عرفات کے میدان میں وہاں پہنچ کے اگر امام کے ساتھ مسجد جو ہے وہاں نماز ادا کرتے ہوں تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کا پورا وقت دعا میں گزارتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو مسافر ہیں تو ظہر کے وقت میں جو قصر نماز ہے وہ اور عصر کے وقت میں جو قصر نماز ہے وہ، اور اسی طرح اگر مقیم ہوں تو پوری نمازیں مکمل کر لیتے ہیں۔ تو اب وہاں عرفات کے میدان میں یہ پورا وقت گزار کے جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں اب یہاں آ کے جس وقت میں بھی پہنچیں، جبکہ مغرب کا وقت ہو گیا ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، عشاء کا وقت پہنچ گیا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو جو بھی وقت میں پہنچتے ہیں وہاں پہلے مغرب کی نماز ادا پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس سے فارغ ہو کے پوری رات عبادت میں گزاریں گے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی سورج کی روشنی پھیلتی ہے آسمان کے کنارے پہ تو پھر اب مینا کی طرف جاتے ہیں۔ اس سے پہلے مزدلفہ میں جہاں ہم قیام کرتے ہیں تو وہیں ایک 70 کنکریاں یا اس سے زیادہ بھی کنکریاں اٹھا لیں، جو بالکل چھوٹی سی مقدار کی، اتنی زیادہ بھی بڑی نہ ہو اور اس سے چھوٹی بھی نہ ہو، تو درمیانی قسم کے کچھ کنکریاں 70 یا اس سے کچھ زیادہ اٹھا کے ہم مینا جائیں۔ مینا کو جانے کے بعد اپنے ڈیروں میں اپنا سامان رکھ کے جب ہمارا وقت دیا جاتا ہے اس وقت میں بڑے شیطان کو فقط کنکریاں مارتے ہیں، تو 7 کنکریاں بس اتنی ہی مارنا ہے۔ اب اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کا عمل کیا جاتا ہے۔ قربانی کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی ایک حد تک پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں، پھر چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ تو اسی طرح اب یہاں اس سے فارغ ہونے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اگر سعی نہ کی ہو پہلے تو اب یہاں صفا مروہ کے درمیان سعی کر لیں۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا پھر مینا آئے۔ مینا کے اندر 11 تاریخ کو پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، پھر درمیانی شیطان کو، پھر بعد میں بڑے شیطان کو، لیکن چھوٹے شیطان کو کنکریاں مار کے دعا کرنی ہے اور درمیانی شیطان کو کنکریاں مار کے دعا کرنی ہے۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے بغیر ہم کو فوراً نکل جانا ہے۔ تو
یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں. اور اسی طرح 12 ذی الحج کو بھی پہلے چھوٹے شیطان کو پھر اس کے بعد درمیانی دونوں کو مارنے کے بعد 7 کنکریاں دعا کر لیتے ہیں, اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد جو 7 کنکریاں دعا کیے بغیر ہم نکل پڑتے ہیں. تو یہ یہاں سے ماشاءاللہ جب یہ ہو گیا, اگر ہم 13 ذی الحج کو وہیں مینا میں رہتے ہیں تو جب جا کے کنکریاں مارنے کا حکم ہے. اگر نہیں ٹھہرتے ہیں, مکہ آ جاتے ہیں, تو اس وقت کنکریاں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے ہمارے حج کے تمام ارکان ادا ہو جاتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں جتنے حجاج اکرام حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں, سب ہندوستان کے لیے بھی دعا کریں اور عالم اسلام کے لیے امن و امان کے لیے دعا کریں. اللہ کرے کہ میرے نبی نے جو گواہی دی ہے کہ من حج اللہ فلم یرفس ولم یفسق رجا کا یومن ولدتہ امہ, ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے جو بات ہوتی ہے اسی طرح حاجی بھی پاک و صاف گناہوں سے ہو کے اپنے حج سے واپس لوٹتا ہے. اور اگر کسی کے لیے حج مبرور مل جائے, حج مقبول مل جائے, بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی. اللہ کرے کہ جو حجاج جا رہے ہیں سب کے لیے اللہ حج مبرور اور حج مقبول سے مالا مال فرمائے. قربانی کا کیا طریقہ ہوگا وہاں پر؟ اگر وہاں ٹوکن لے لیتے ہیں تو اس سے بھی قربانی ادا ہو جاتی ہے, اور اگر وہ اپنے ہی ہاتھ سے جا کے اپنے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو احرام کی حالت میں ذبح کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو جو بھی جس طرح سے بھی وہاں ممکن ہو اس طرح سے قربانی کے عمل کو انجام دینا چاہیے. قربانی کب کرنا ہے, کیا ٹائم پہ کرنا ہے؟ جیسے ہی آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو اب آپ قربانی کے عمل کو انجام دے سکتے ہیں.